وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یعنی جو کریں اللہ کے لیے کریں، بے لوث کریں، بے غرض کریں، اگرچہ وہ تعداد میں بہت زیادہ نہ ہو، بے شک تھوڑا ہو، لیکن ایسا ہو اور جو اخلاص سے بھرپور ہو، جس میں اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ اور اگر بہت زیادہ کر رہے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو اعمال تھے ان کا معیار فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کے ایمان کو تمام لوگوں کے ایمان کے لیے معیار مقرر فرمایا۔ کیوں؟ اتنی پیورٹی، اتنی پاکیزگی، اتنا اخلاص اس کے اندر تھا کہ فرمایا کہ ایک صحابی اگر ایک مٹھی بھر جو اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرے تو غیر صحابی اگر روئے زمین پر جتنا سونا ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو پھر بھی اس کا جو اس سے بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ صحابی جو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، ان کے عمل کا حال یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کو فوکس کرتے تھے۔ ایک بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل، وہ ہے نا بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، اور اس نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا، مرنے کے بعد اس کی بخشش ہوگی۔ رحمت حق بہا نہ می جویت، رحمت حق بہانا می جویت۔ اللہ کی رحمت جو ہے یہ قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔